بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج ہم لیکچر نمبر 11 لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 19 جون 2020 آج کی تاریخ ہے، جمعۃ المبارک آج دن ہے، ٹھیک ہے؟ آج کا عنوان کیا ہے ہمارا؟ سورۃ الماعون۔ آج ہم سورۃ الماعون کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں نے سورۃ القریش کے بارے میں پڑھا تھا، سورۃ القریش پڑھی تھی، اس کا ترجمہ پڑھا تھا، الفاظ معنی پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں، سورۃ القریش میں آپ نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا ہم لوگ اسے دہرا لیتے ہیں کہ قریش کے بارے میں اس میں قریش کا ذکر ہے کہ وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہو گئے تھے، یعنی کہ انہیں رغبت حاصل ہو گئی تھی، اب وہ گرمی اور سردی کے سفر آسانی سے کر سکتے تھے۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، اس کے رب کی عبادت کریں، اس کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، تو اس اللہ کی عبادت کریں جو کہ اس گھر کا رب ہے، ہمارا رب ہے، جس نے ان کو بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا کیں۔ اس رب کی عبادت کریں جو کہ ہماری ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو آج ہم سورۃ الماعون پڑھتے ہیں، سب بچے اپنی بکس اوپن کر لیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تھوڑا ریڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرأت کے ساتھ آپ لوگ سورت پڑھیں۔ سب بچے اپنی بکس اوپن کر لیں، صفحہ نمبر 4 ہے آپ کا سورۃ الماعون۔ جی بیٹا سب نے اپنی بکس اوپن کر لیں، صفحہ نمبر 4 پہ ہے سورۃ الماعون۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ الماعون کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 107 ہے اور اس سورت میں 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں منافقوں کا ذکر ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی اگر کوئی ان سے مانگے تو وہ نہیں دیتے، اور دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں یہ سورت، ٹھیک ہے؟ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت مطلب ہوتا ہے کیا، رأی دیکھا، تا تم نے، ارأیت کیا دیکھا تم نے، الذی اس شخص کو جو یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین فیصلے کے دن کو، آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو۔ بالدین کا مطلب ہے قیامت کا دن، آخرت کا دن، جزا و سزا کا دن، جزا و سزا کا دن قیامت کا دن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فذالک پس جو، وہی تو ہے جو، الذی فذالک الذی پس وہی تو ہے جو، یدعو الیتیم دھکے دیتا ہے، یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، ٹھیک ہے؟ جو وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ ولا یحض اور نہیں اکساتا، نہیں رغبت دلاتا، علی طعام المسکین، علی پر، طعامی کھانا کھلانے پر، مسکین مسکین کو، یعنی کہ وہی تو ہے جو نہیں رغبت دلاتا کھانا کھلانے کے لیے، مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، فویل پس تباہی ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے، الذین جو ہم وہ، ان سے، صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غفلت برتتے ہیں یا سستی برتتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غفلت بے خبر ہیں۔ الذین جو لوگ، ہم وہی، یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور منع کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ یمنعون کا مطلب ہوتا ہے انکار کرتے ہیں، وا کا مطلب اور، یمنعون
انکار کرتے ہیں معون معمولی برتنے کی چیزوں سے، یعنی کہ ان سے اگر کوئی معمولی برتنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں کوئی مانگے تو اس سے انکار کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس آیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے، ہمارے پیارے نبی سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو، یعنی کہ اس میں ایسے منافقوں کا ذکر ہے جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، عملی اور فعلی، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اور اسی طرح وہی شخص جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو، یعنی کہ قیامت کے دن کو جو جھٹلاتا ہے اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اگر آخرت میں مجھے اس کا کیا اجر ملے گا اگر میں یتیموں کو دھکے دوں گا، ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا، کیونکہ کفر تمام گناہوں سے بدتر ہے، اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ یکذب بالدین، اس کا مطلب ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا، قیامت کے دن کا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اور فذالک الذی یدعو الیتیم، اس میں ہے یعنی کہ یتیم کا مال کھا جاتا ہے اور اس پر سختی کرتا ہے۔ اگر وہ قیامت میں اپنی بے بسی کا سوچتا تو وہ کتنا بے بس ہوگا قیامت والے دن، اس بات کو جھٹلاتے ہوئے وہ یتیموں پر سختی کرتا ہے، ان کو دھکے دیتا ہے، ان کا مال کھاتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی نہ خود خیرات کرتا ہے اور نہ لوگوں کو رغبت دلاتا ہے خیرات کرنے کی، بلکہ انہیں روکتا ہے کہ وہ بہانے بنا کر صدقہ و خیرات سے انہیں روکتا ہے کہ صدقہ و خیرات نہ کریں، اور نہ خود کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتا ہے صدقہ و خیرات۔ کھانا یعنی کہ کھانا کھلانے سے منع کرتا ہے، مساکین غریبوں کو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی کہ اور وہ دوسروں، نہ خود مساکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی وہ رغبت دلاتا ہے، دوسرے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ لوگ مساکین کو کھانا کھلائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی کہ تباہی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے۔ یہ آیت مدینہ میں عبداللہ بن ابی شخص تھا جو کہ منافق تھا، اور اس کے دوسرے ساتھی جو منافق ہیں ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ ویسے تو وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ اور وائل، ایک دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی وائل ہے، ویسے اس کا مطلب ہے یہاں پہ تباہی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے جو کہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اصل میں تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن اصل میں تو وہ کافر ہیں، لیکن وہ سامنے سے کیا دکھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، الذین، جو لوگ، ہم عن صلاتہم، اپنی نمازوں میں، ساہون، غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ اپنی نمازیں ٹائم پر نہیں پڑھتے، یا سستی کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے، سستی اور بے پرواہی سے پڑھتے ہیں، نماز دل سے نہیں پڑھتے، جلدی پڑھ کے فارغ ہو جاتے کہ جلدی ہم لوگ پڑھ لیں، بس نماز ہماری مکمل ہو جائے، دل سے نہیں پڑھتے، اور سستی کرتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے، دیر سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین ھم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کہ اوپر سے تو وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کے خوف سے مال و دولت میں صدقہ خیرات نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے نہیں پڑھتے نمازیں، بلکہ وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ بہت متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، جو لوگ نمازیں اپنی یعنی کہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور دکھاوے کرتے ہیں اپنی ہر چیز میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ، ویسے منافق جو ہے نا، یہ
کافروں سے بھی زیادہ بدتر ایک ہیں کہ یہ دھوکہ باز ہیں، کہ اصل میں تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ انکار کر رہا ہے، لیکن منافق کیا ہے، وہ دل میں کفر رکھتا ہے لیکن سامنے وہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت ہی مومن بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندہ ہوں، میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ وہ صرف دکھاوا کرتا ہے لیکن اس کا اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، کافر ہے وہ دل سے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون الماعون، اور منع کرتا ہے، انکار کرتا ہے معمولی برتنے کی چیزوں سے، یعنی کہ عام استعمال کی جو چیزیں ہیں اگر ان سے کوئی مانگے تو وہ بھی نہیں دیتا، مثلا پانی وغیرہ، جیسے پانی، نمک، اس طرح کی چیزیں کوئی مانگے تو انہیں وہ چیزیں بھی نہیں دیتا۔ ایسے ضرورت مند جنہیں ضرورت ہے انہیں وہ چیزیں نہیں دیتا، وہ چیزیں خراب کر دیتا ہے لیکن ضرورت مند لوگوں کو وہ چیز نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، دوزخ ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا میں آپ کو اب اس کے الفاظ معنی کرواتی ہوں۔ یہ ہماری صورت ہو گئی، اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس قرأت کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ابھی میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بھی بتایا ہے، اب ہم اس کا الفاظ معنی کرتے ہیں، پھر اس کا آیات کے ساتھ ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اب ہم الفاظ معنی کرتے ہیں، سب بچے غور سے، نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ عنوان پہلے لکھیں گے سورۃ الماعون، پہلے تو ڈیٹ اینڈ ڈے آپ رائٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرگرمی آپ نے لکھنی ہے، کیا ہے آپ کی سرگرمی، الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے، ارأیتا، کیا تم نے دیکھا، یکذبو، جھٹلاتا ہے، بالدین، انصاف کا دن، یدعو، دھکے دیتا ہے، یحضو، اکساتا ہے، فویل، پس تباہی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، صلاتہم، اپنی نمازوں سے، یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں، یمنعون، منع کرتے ہیں، الماعون، معمولی ضرورت کی چیزیں، ساہون، بے خبر یا غفلت۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو کروا دیتی ہوں، بیٹا آپ لوگوں نے ہوم ورک نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، کوئی کٹنگ نہیں کرنی، دھیان سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، یکذبو، جھٹلاتا ہے، ارائیتا، بیٹا تا کے اوپر زبر لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ زبر بائی مسٹیک میں نے نہیں لگائی تو آپ لوگ زبر اس کے اوپر لگا لیں، ٹھیک ہے جی۔ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، یکذبو، جھٹلاتا ہے، بالدین، انصاف کا دن یا فیصلے کا دن یا آخرت کا دن، اس کا مطلب ہے، یدعو، دھکے دیتا ہے، یحضو، اکساتا ہے، فویل، پس تباہی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ٹھیک ہے، پھر یا پس، للمصلین، نمازیوں کے لیے، صلاتہم، اپنی نمازوں سے، یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں، یمنعون، منع کرتے ہیں، الماعون، معمولی ضرورت کی چیزیں، ساہون کا مطلب بے خبر یا غفلت برتتے ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ معنی کمپلیٹ ہو گئے، اب ہم آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی بیٹا اب ہم آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ عنوان لکھو گے، سرگرمی، ٹھیک ہے، پھر ترجمہ، آیت نمبر کیا ہے، آیت نمبر 1، اس کا ترجمہ آپ لوگ کرو گے، ایسے رائٹ کرو گے، آیت نمبر 1۔ آپ لوگوں نے جب آیت نمبر 1 لکھنی ہے نا تو بیٹا اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سی آیت کا آپ لوگ ترجمہ لکھ رہے ہیں، اس کو دیکھنا بھی ہے کہ کون سی ہے آیت نمبر 1، وہ یاد ہونی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 ترجمہ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آیت نمبر 3 ترجمہ، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ آیت نمبر 4 ترجمہ، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 5 ترجمہ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ترجمہ، آیت نمبر 6 کا اب، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 ترجمہ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہوم ورک آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔
बेटा आप लोगों ने आयत को लाजमी याद करना है, ये नहीं कि जस्ट आप लोग आयत नंबर लिख लो, ये आपको पता ही ना हो कि आयत नंबर 1 है क्या। ठीक है, आयत आपने उधर से देख लेनी है, नोटबुक से अच्छी तरह से याद करनी है। आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, इस तरह से सारी आयत भी याद होनी चाहिए और उनका तर्जमा भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये आपकी सूरत कंप्लीट हो गई है। मैं अब आपको डायरी लिखवाती हूँ, जो कि आप लोगों ने फुल वीक अपनी उस डायरी के अकॉर्डिंग काम करना है। और बेटा एक और बात कि जो डायरी आपको दी जाती है ना, उसी डायरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना डेली वर्क करना है, और डेट एंड डे भी आप लोगों ने वही मेंशन करनी होती है जो हम लोग डायरी में देते हैं। ठीक है, जी बेटा ये आपकी डायरी है, हफ्तावार डायरी। तारीख क्या हो है, 20 जून 2020, दिन है हफ्ता। उस दिन आपने क्या करना है, सूरत और सूरत का तर्जमा ज़बानी याद करना है। ठीक है, पहले आप लोग सूरत अच्छी तरह से याद करोगे, फिर उसका तर्जमा आप लोग याद करोगे, ज़बानी याद करनी है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, फिर 22 जून 2020, 21 जून को इतवार है इसलिए छुट्टी है, तो 22 जून 2020 बरोज़ सोमवार आप लोगों ने क्या करना है, अल्फाज मायनी लिखने और याद करने हैं। इसका टेस्ट जो है आपका स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो टेस्ट भी होगा। ठीक है, और ये काम भी आप लोगों ने करना है। वो टेस्ट की डायरी तो आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दी जाती है। ठीक है, कि आप लोगों का किस चीज़ का टेस्ट है और क्या टॉपिक होगा आपका। ठीक है, और उसके साथ आप लोगों ने ये काम भी करना है टेस्ट के साथ साथ। फिर 23 जून 2020 बरोज़ मंगल, आयात का तर्जमा लिखना और याद करना है। ठीक है, तर्जमा भी लिखेंगे और अच्छी तरह से आयात भी याद करेंगे। ठीक है, 24 जून 2020 बरोज़ बुध, मुकम्मल सूरत की दोहराई होगी आपकी। ठीक है, 25 जून 2020 बरोज़ जुमेरात आपका टेस्ट होगा। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो वीकली आपका टेस्ट है वो अलग से है। ठीक है, ये इस चैप्टर के मुकम्मल होने पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, इस सूरत के मुकम्मल होने पे। ठीक है, ये जायज़ा अलग से है, लेकिन जो आपका स्केड्यूल के अकॉर्डिंग है टेस्ट, वो तो आपका मंडे को होगा ना। तो ये जब सूरत मुकम्मल हो जाएगी तो अभी आपका टेस्ट इस सूरत का लिया जाएगा, किस दिन, जुमेरात को। ठीक है, ये आपकी डायरी कंप्लीट होगी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से आप लोगों ने लर्न करना है, राइट करना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बेटा।